अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी आज 28 मई यौम तकबीर, थोड़ी कुछ ज़ाती यादें ताज़ा कर लेते हैं। और नवाज शरीफ की भरपूर एंट्री वापस हो गई है। आज वो बाज़ाब्ता तौर पे बतौर सदर आ गए हैं, मुस्लिम लीग का चार्ज उन्होंने संभाल लिया है। और पहली तकरीर जिसमें मेरा ख्याल है वो सब कुछ था जो होना चाहिए था, और एक गरजदार लहजे में उन्होंने आज कुछ गुफ्तगू की, जिससे लगता है कि शायद अब इस पार्टी में कुछ जान वापस हम आते हुए देखें। और अगर वक्त मिला तो मैं थोड़ा सा ये जो बहुत ही बेहूदगी आजकल चल रही है कि इमरान खान ने असल में वो जो ट्वीट किया है, जिसमें उसने शेख मुजीबुर रहमान का हवाला दिया है और कहा है कि यहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में ये हुआ, वो प्रोपेगेंडा जो भी है, वो इतना उसके बाद फिर वो बहस शुरू हो गई है और अच्छे अच्छे लोग भी इसमें आ गए हैं। और पीटीआई के साथ जो हो रहा है उसको अवामी लीग के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं ना, मतलब है कि तुक है। और आजकल के दौर में ये बातें करनी, जब स्मार्टफोन सबके पास हैं, एक लम्हे के लिए देख लो वहाँ हुआ क्या था, फिर कंपैरिजन कर लो यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन बस इतना वक्त किसके पास है? चंद लम्हे बस बातें शुरू करते हैं। खैर, इस मौजूद बात 28 मई के हवाले से जी, 28 मई जब 1998 था तो जाहिर है कि भारत ने जब पहले किए तो यहाँ पर एक झुंझलाहट का आलम था। मैंने पोस्ट भी ये किया है। तो 28 मई मुझे याद है, 98 को मैं जा रहा था रिवाज गार्डन में एक दोस्त के पास। तो जाहिद गोगी मुझे मिले, वो फ्लैट्स के नीचे, रिवाज गार्डन में एक फ्लैट्स हैं, वो नीचे टहल रहे थे। तो कहने लगे कि लगता है कि इन्होंने आज कर दिए हैं। मैंने कहा कैसे? तो कहने लगे टीवी पे जंगी तराने लगे हुए हैं, जंगी वो नहीं तो वो तराने लगे हुए हैं। तो अच्छा, मुझे फ़ोन आया उस वक्त वालिद साहब का, तो बहुत चहकती हुई उनकी आवाज़ में मुझे कहने लगे कि खुशखबरी है मेरे पास, पूछोगे क्या? मैंने कहा जी धमाके कर दिए। तो ज़ोर से क्या लगा के कहते हैं हाँ कर दिए। तो ये है जनाब हमारी तो ये जो तस्वीर है, मैं आप देख रहा था, आज पहला 28 मई है, दुनिया से अब जा चुके हैं। तो उनके बाद ये जो तस्वीर है, चागी से कॉल किया था उन्होंने मुझे। ये तस्वीर आज भी गूगल अगर आप करें तो चागी 98 न्यूक्लियर टेस्ट, तो जो इमेजेस में तस्वीर आएगी, ये जो लेफ़्ट पे सफ़ेद शलवार कमीज़ अगर आपको लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है, जहाँ से कतार शुरू हो रही है, ये वाले साहब हैं, नज़ीर हाजी साहब। तो ये बस आज मुझे काफ़ी याद आए वो। अच्छा, खैर आगे चलते हैं जी। नवाज शरीफ जो हैं वो आज वो आए सामने, और उनकी जो तकरीर की बहुत अहम नुकात हैं जिस पर तवज्जो करनी चाहिए, दिलचस्प आप कहना चाहिए, जो तबसरे उन्होंने किए। पहली बात तो जहाँ से शुरुआत ही की, चूँकि एहसन इकबाल पहले कह चुके थे कारकुनों को ज़रा थोड़ा डिसिप्लिन में शोर ना मचाएं, तो आते साथ ही उन्होंने कहा कि भाई शोर, अपने लीडर के वापस आने पे अगर खुशियाँ वो मना रहे हैं तो क्यों ना मनाएं खुशियाँ, वो मनाएं खुशियाँ। तो ये होता है अवामी लीडर, यानी फ़ौरन वो अवामी लबो लहजे में उसने कहा कि बनाए मेरे कारकुनान जो हैं वो मनाएं खुशियाँ। उसके बाद वो यहाँ से तो इब्तिदा हुई, और यही इब्तिदा बता रही है कि पार्टी में अब फ़र्क क्या आएगा। यानी अब जो वापस आया है, मैंने पोस्ट भी किया था कि नून लीग की मांग में सिंदूर आज भर दिया गया है, आज भर गया है। तो वो जो आया नवाज शरीफ वापस, उसने आते साथ ही बता दिया कि अब वाली मुस्लिम लीग और अब तक की मुस्लिम लीग में फ़र्क क्या होगा। आते साथ ही उसने वर्कर की बात की और झटक दिया उसने एहसन इकबाल की बात को, और लोगों के साथ खड़ा हो गया। तो एक तो ये उसने आते साथ ही बताया कि फ़र्क क्या होगा। दूसरा, जब वो 2017 की मिसाल के तौर पर तबाहकारियों का जिक्र कर रहे थे कि ये हुआ, तो उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का सत्यानाश कर दिया गया, यानी कि उनकी पार्टी का सत्यानाश कर दिया गया। तो वो तमाम उनकी पार्टी के बारे में जो गुफ्तगू हो रही थी, वो 16 महीने का इक़्तिदार हो या उसके बाद वाला हो, या जब से खैर मतलब एक तब्दीली आई, तो उस पर वो पार्टी के बारे में, इसमें 2018 के इंतखाबात भी बाय द वे शामिल हैं, वो उसके बाद भी बहुत कुछ शामिल है। तो उस दौर को वो ये कह रहे हैं कि पार्टी का सत्यानाश कर दिया गया। ये बहुत मानी खेज, यानी इसका मतलब है कि उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ, उनके सामने हुआ, और जिस तरह वो खुद पर हुए बाकी जबर का जिक्र कर रहे थे कि मेरे सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया, और बाकी उन्होंने लोगों के नाम भी लिया, फलां को जेल, तो साथ में वो इनडायरेक्टली ये भी बता रहे थे कि वो भी इस जबर में थे और उनके मर्जी के खिलाफ पार्टी को चलाया जा रहा था। ये जब वो उन्होंने कहा कि पार्टी का सत्यानाश कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि अब हम इस पार्टी में तब्दीलियां देखेंगे, ओहदों में भी तब्दीलियां देखेंगे, पॉलिसी में भी तब्दीलियां देखेंगे। एक तो ये मेरा ख्याल है काफ़ी वाज़ेह हो गई बात। दूसरा जो है वो जाहिर है कि उन्होंने इमरान खान का जिक्र करना ही था, और चूंकि वो आजकल एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक स्टांस है जिसमें वो पता नहीं कहाँ पहुँच गया हुआ, वो तो सियासत से अब निकल गया हुआ, वो तो कुछ गरीबी मामला हो गया, था भी नहीं खैर सियासत। वो तो वाकई वो खुद भी कहा करता था जुनून, तो वो जुनूनी से ही एक शऊर पैदा हो गया। सुनामी, ये दो अल्फाज पसंदीदा थे उसके, तो इन दोनों ही अल्फाज में ना जुनून और ना सुनामी, इनका होश से कोई ताल्लुक नहीं। तो इमरान खान का नाम लेके जाहिर है उन्होंने याद दिलाया कि तुम तो वहाँ से शुरू किया था। अच्छा, वो 4-5 लोगों का जिक्र उन्होंने किया, नाम नहीं लिए, लेकिन उसका लिया जनरल ज़हीरुल इस्लाम का।
تو وہ جو ذکر ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ ابھی ان کو لوگ بھولے نہیں ہیں، ثاقب نثار بھی نہیں بھولا، اور اگر انہوں نے پارٹی کی صدارت سنبھالنے کے بعد پہلی تقریر میں یہ نام لیے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پھر آگے بھی یہ معاملہ جو ہے یہ نام جو ہیں یہ لیے جائیں گے، اور ان پر کسی نہ کسی طرح کا کوئی منطقی انجام، ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی علامتی سزا، کچھ نہ کچھ، میرا خیال ہے کہ شاید اب یہ ان کا مطالبہ یہ رہے گا، یہ بات آگے بڑھے گی۔ اور ظاہر ہے کہ ان کی یہ خواہش آج لگ رہی تھی کہ جس طرح سے وہ اپنے شاہد خاقان عباسی کا انہوں نے نام لیا، مفتاح اسماعیل کا انہوں نے نام لیا، اور دیکھیے شاہد خاقان جب وہ اپنے دوستوں کا ذکر کر رہے تھے کہ اس نے یہ قربانی دی، تو بڑا آدمی یہ ہوتا ہے، یہ نواز شریف کا اخلاق ہے، یہ اس کا اخلاق ہے۔ انسان دیکھیے کوئی بھی نا، ہمیں انسانوں کے اندر ولی، پیر اور پیغمبر نہیں ڈھونڈنے چاہیے، ہر انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، تو وہ ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اس کو چھوڑ گیا، وہ اس کی وفا کو، اس کی اچھائیوں کو بھول نہیں رہا، بلکہ وہ آج کے جو ساتھی، آج کی پارٹی جو سامنے بیٹھی ہے، وہ ان کے سامنے، پورے زمانے قوم کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے خیالات بائی دا وے کیا ہیں اس پورے ارینجمنٹ کے بارے میں؟ 2000 یعنی وہ جو آپ کہیے کہ 22 آنورڈز، یعنی شاہد خاقان عباسی کے کیا، یعنی 16 مہینے کے اقتدار کے بارے میں ان کا جو اختلاف ہے وہ شروع سے سب کے سامنے ہے شاہد خاقان عباسی کا، اور یہ کوئی ایک دم نہیں ہوا، گریجولی ڈیولپ ہوا۔ نواز شریف سے مل لیں گے، لندن کئی دفعہ آئے عباسی صاحب، تو اپنے اختلاف کا اظہار کرتے رہے۔ تو آج شاہد خاقان عباسی کا نام لینا اور تعریف کرنا، ایک تو یہ کہ میں اپنے ساتھیوں کو جو چھوڑ بھی جائیں میں بھولتا نہیں، ایک تو یہ اس کے کردار کی اپنے یعنی وہ گواہی ہے، دوسری بات یہ کہ شاہد خاقان عباسی کا جو سٹانس تھا، جس پہ وہ کھڑا ہوا تھا، وہ ٹھیک تھا۔ مفتاح اسماعیل جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی، یعنی ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور اس کو اون کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی کی جو پارٹی کی تبدیلیاں ہم نیو لیگ میں دیکھیں گے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ان کی اپنی سیاست ہے، کیونکہ اب یہ اگر نواز شریف ہی ظاہر ہے وہ آدمی ہے جو اپنی پارٹی میں جان دوبارہ ڈال سکتا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ سبھی جانتے ہیں کیا حال ہو چکا ہے۔ اب یہ امتحان ہوگا لیکن نواز شریف کا کہ اب یہ کس طرح سے دوبارہ ریوائیو کرتا ہے، بٹ مریم نواز اس کے ساتھ ہے، سو لیٹس ہوپ، دلچسپ ہوگا اس پورے عمل کو دیکھنا۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ آخری بات جو میں موضوع جس پر، دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ بڑا ہی نا، ہمارا مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز غلط ایک دفعہ پڑھا دی جائے، بتا دی جائے اور وہ مشہور ہو جائے، تو پھر سچ بولنا عذاب ہو جاتا ہے آدمی کے لیے، کیونکہ وہ لوگ آپ کو پڑھ جاتے ہیں۔ اچھا مثال کے طور پر الفاظ میں بھی یہ ہوتا ہے، شعر میں بھی یہ ہوتا ہے، بہت سے شعر ہیں جو غلط مشہور ہیں، اب ہیں کیا کریں، بہت سے مطلب مشہور شاعروں کے نام ان کے شعر نہیں ہیں، کسی اور کے لگے ہوئے ہیں، لیکن لگے ہوئے ہیں، کیا کریں۔ ایک لفظ ہے مشکور، بس غلط العام ہے، ہم آپ کے مشکور ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں، حالانکہ اس کا مطلب اس کے الٹ ہوتا ہے۔ لفظ ہوتا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اصل میں یہ ہے، جب میں کہتا ہوں کہ میں آپ کا مشکور ہوں تو اس کا مطلب ہے میں نے آپ کو شکر گزار کر دیا اپنا، یعنی میں آپ کا محسن ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کا مشکور ہوں، تو دراصل آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کا ایک محسن ہوں، یعنی آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، اصل لفظ ہے شکر گزار، لیکن لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے، یہ مشہور ہو گیا۔ اسی طرح سے عوامی لیگ، شیخ مجیب الرحمان اور مشرقی پاکستان، اتنا جھوٹ بولا گیا ہے ہر جانب سے کہ ہر کوئی اپنا سچ لے کے کھڑا ہوا۔ تو میں زیادہ بس اس میں نہیں جاتا، میں آپ کو 2-3 بیسک باتیں بتا دیتا ہوں کہ یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، نہ عمران خان کا کوئی لینا دینا وہاں شیخ مجیب الرحمان سے ہے، نہ ہی کوئی وہاں پہ جو کچھ ہوا فوجی آپریشن اس کا کوئی تعلق، خدا کے واسطے پی ٹی آئی کے اس سے کوئی تعلق دور دور تک کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ دیکھیے ان کی جو محرومیاں ہیں نا، ان کے ساتھ ذاتیاں بالکل مشرقی پاکستان میں ہوئیں، لیکن ان کی محرومیوں کا آغاز 47 سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ 14 اگست کو جب آزادی ملی ہے اسی سال، اب اگر میں وجہ ان کی بتانا شروع کروں گا تو ایک اور عذاب آ جائے گا، بس میں اتنی گزارش کر دیتا ہوں کہ ان کی وہ ہو گیا تھا معاملہ۔ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد جو پہلا دورہ کیا ہے ڈھاکہ کا، وہ مارچ 48 میں کیا ہے۔ اب اگست 47، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، 6 مہینوں بعد، یعنی وہ تو وہاں سے ہی ایک آپ کہیے کہ ریزنٹمنٹ، ایک طرح کی محرومیاں یا ایک طرح کی ان کے وہاں سے معاملات ان کے ساتھ بڑی۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، الیکشن مطلب نہیں ان کو دیے گئے، پھر ریفرنڈم ہوا تو وہ مطلب ہے ایک بہت ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، سب کے ساتھ زیادتی ہوئی، محترمہ فاطمہ جناح کو ہرا دیا گیا۔ تو ایک طویل ہسٹری تھی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کلائمیکس ہوا، لیکن وہ جو فوجی آپریشن ہوا، آپ کے پاس اگر اسمارٹ فون ہے اور آپ باقی چیزیں کام کر سکتے ہیں تو گوگل کر کے ذرا امیج ہی دیکھ لیجئے کہ وہ فوجی آپریشن تھا کیا اور ان لوگوں کے ساتھ وہاں ہوئی کیا ہے، یحییٰ خان نے کیا کیا ہے۔
اس کا کوئی اشر اشیر بھی پی ٹی آئی کے ساتھ یہاں کو خدا کا واسطہ اللہ معافی دے کوئی پروپیگنڈے کی بھی کوئی حد ہوتی. کیا ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ یہاں؟ ان میں سے تو کسی کو کوڑا تک نہیں پڑے. یہ ان کو تو پکڑ کے تو پولیس خود پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی, لوگوں نے بالکل, پی ٹی آئی کے لوگ بھی جیلوں میں ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا ہے جس کے بعد یہ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کمپیریزن نہیں بنتا. وہ بالکل ایک اور طرح کی مشرقی پاکستان کے حالات تھے وہاں کا. پس وہاں پہ بڑی ظلم کی طویل ایک داستان تھی اور بہت بڑی بڑی میجر ریزنس تھی. میں کیا کیا آپ سے گزارش کروں. تو وہ بہت ایک طویل پروسیس تھا, بڑا پینفل پروسیس تھا, جس کے بعد وہ ہوا. اور جو ریاست کا جبر انہوں نے بھگتا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں. اور اس طرح سے ان کے ساتھ کو بیرونی طاقت بھی, وہاں پہ انڈیا کا معاملہ بنگال کی وجہ سے بالکل اور تھا, یہاں اب بالکل اور ہے اس وقت. چلیں بہرحال اب میں میرا خیال ہے کہ اب ہم بات کو جتنا طویل کریں گے کھنچتی چلی جائے گی, اس کو بس لپیٹتے ہیں. اور یہاں پہ میں آپ سے گزارش اتنی بس کرتا ہوں کہ ایک پہلو ضرور ہے کہ اقتدار الیکشن ہو گیا تھا اور وہاں پہ وہ نہیں دیا جا رہا تھا. وہاں پہ یہاں نیشنل اسمبلی میں ان کے مطلب آپ اندازہ لگائیے کوئی 90 سے زیادہ تو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, پنجاب میں یہ بہت بڑا پریشر گروپ ہے. اچھا اداروں میں مختلف ریاستی اداروں میں ان کو دبا دب ان کو ریلیف مل رہی ہے. اسٹیٹ سٹرکچر کو سارا انہوں نے جیم کر کے رکھا ہوا, 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. ان کا کیا مقابلہ مطلب ہے جو ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ہوئی تھی وہاں عوامی لیگ اور شیخ مجیب کے ساتھ, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کمال ہے. یہ خود یعنی وہ کوئی, جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ کوئی تجربہ تو نہیں تھا شیخ مجیب الرحمان, اس کا کیا مقابلہ عمران خان سے. سو اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور میری دعا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ یا کسی بھی سیاسی جماعت والوں کے ساتھ اس طرح کا فوجی آپریشن ہو جو وہاں ہوا تھا. اللہ نہ کرے کہ یہاں پاکستان میں وہ نوبت آئے جو وہاں ہوا تھا. خدا کا واسطہ. البتہ یہ پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے, یہ گھسیٹ رہے ہیں, بار بار گھسیٹ رہے ہیں, غصہ دلا رہے ہیں ان کے جو ہے نا سپورٹ بیس کہ آؤ آؤ آؤ. او بھائی ہائی بلڈ سسٹم کی تم لوگوں کو مار پڑی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے براہ راست فوجی حکومتیں بھگتی ہیں. اب ان کی ضد ہے کہ انہوں نے بھی براہ راست ہی بھگتنی ہے, تو شاید یہ بھی ان کی خواہش پوری ہو جائے. یہی ہے تو پھر سمجھ آ جائے گی انہیں آپریشن کیا ہوتا ہے. پھر نہیں بولیں گے, پھر نام نہیں لیں گے, پھر سموتھ ہو جائیں گے. یار کمال ہے, اتنی بڑی تعداد اسمبلیوں میں لے کے بیٹھے وہ میڈیا میں دندناتے پھر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہمارے پہ عوامی لیگ جیسا ظلم ہو رہا ہے. یار کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. ان کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی, اسمبلی کا غریب کا سیشن ہی نہیں ہوا تھا. پتہ نہیں, بس جس کا جو دل کرتا ہے. اچھا جی, اللہ تعالیٰ رحم کرے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کے ملکوں کو سب کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.